الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں شعبہ سے بیان کرنے میں وہب بن جریر اور عبد الملک کی مطابقت غندر، ابو عامر، بہز اور عبد الصمد نے کی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا بشر بن مفضل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا جریری نے، وہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ثلاثاً، 3 دفعہ آپ نے یہ بات کہی۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وجلسا، اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، وکان متکئا، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، الا وقول الزور، خبردار اور جھوٹی بات۔ قال، راوی کہتا ہے فما زال یکررھا، مسلسل آپ یہ بات دہراتے رہے، حتی قلنا لیتہ سکتا، حتیٰ کہ ہم نے اپنے دلوں میں یہ بات کہی کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اور اسماعیل بن ابراہیم کہتے ہیں ہمیں بیان کیا جریری نے عبد الرحمن سے۔ اس حدیث کا مطلب واضح ہے کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑے کبیرہ ہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام جو علم اور خیر پر حریص تھے انہوں نے کہا بتلائیے۔ آپ نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے ہیں۔ ان میں پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک، دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی، اقا یا اقو، اس کا مطلب ہوتا ہے تعلق کاٹ لینا۔ یہ یاد رکھیے نافرمانی صرف یہ نہیں ہوتی کہ والدین کے آگے بولنا، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، صرف یہ نافرمانی نہیں ہے، اس سے بڑا ایک درجہ یہ ہے کہ والدین سے قطع تعلقی کر لینا۔ والدین کی سب سے بڑھ کر ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو اپنی اولاد چاہیے، نہ دنیا، نہ مال، نہ عزت، نہ شہرت، کچھ بھی نہیں۔ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ عزیز یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے میرے پاس بیٹھے، میرے بچے میرے سے عزت سے بات کریں، میرے آگے پیچھے ہوں، اس کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ کیجئے گا، اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو، سونے کے لقمے آپ کو کھانے کو ملیں، لیکن آپ کے بیوی بچے اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ کو یہ چیز کیسے ہضم ہوگی؟ تو سب سے بڑی والدین کی نافرمانی یہ ہے کہ والدین سے قطع تعلقی۔ اور اب یہ جو دور چل رہا ہے یہ بدبختی کے ساتھ یہ ایسا ہی دور ہے کہ مغرب کا گندا نظام وہ ہمارے ان معاشروں میں بھی آتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری حد سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ بدبخت تو اس وقت بھی ہوتے ہوں گے لیکن نہ ہونے کے برابر، یا تھوڑے ہوں گے، لیکن اب یہ بدبخت زیادہ ہو چکے ہیں اور تابع فرمان کم ہو چکے ہیں۔ تو اقا کا مطلب ہوتا ہے کاٹ لینا۔ تو سب سے بڑی والدین کو اذیت دینے والی چیز ہوتی ہے تعلق کاٹ لینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیے جانے کے بعد بڑا گناہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم اگر اپنے والدین کے ساتھ ایسا کریں گے، ایک تو رب ناراض، دوسری بات ہے دنیا بھی مکافات عمل ہے، تو کیا ہم نے بوڑھا نہیں ہونا؟ ہمارے بچوں نے جوان نہیں ہونا؟
وہ دیکھیں گے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ اپنے باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، تو یہی رویہ ان کو یاد رہے گا۔ پھر جب ہم کہیں گے بیٹا میرے حقوق، تو وہ دل میں کہیں گے ہمیں پتہ تو نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ اسی ڈگر پہ چلیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے باپ کے خادم، آپ اپنے باپ کے تابع فرمان، اس کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر، کیونکہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس میں زبان کی سختی، مزاج کی سختی، غصہ، کمزوری، چڑچڑاپن، یہ چیزیں تو آتی ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے کہ بندہ جس طرح باپ چھوٹے ہوتے ہماری جہالتوں کو برداشت کرتا رہا، اب ہم بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت کی کمزوریوں کو برداشت کریں، وہ ہماری نادانیوں کو، جہالتوں کو محبت کا روپ دے کر ڈھانپتا رہا، لیکن ہم اس کی کمزوری کو، اس کی بیماری کو ہم نے جو ہے نا اس کی بیوقوفی قرار دے دیا کہ اس کو تمیز، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بولنے کا انداز نہیں ہے، یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں سمجھتا۔ تو بھائیو بہرحال جس کے والدین ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایسا ہو جائے کہ جس طرح ایک غلام اپنے اکھڑ مزاج مالک کے آگے ہوتا ہے، مالک ہو اکھڑ مزاج، الٹا بولنے والا، اور غلام ہو تابع فرمان، اس طرح اپنے ماں باپ کے لیے ہو جائے۔ باہر جو مرضی کرو، دوستوں کے ساتھ جیسے مرضی معاملہ ہو، ماں باپ کے لیے اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں، مبارکیں ہی مبارکیں۔ لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ بدتمیز ہے، باہر آپ جی جی کرتے ہیں، جی جی کرتے ہیں، دوستیاں نبھاتے ہیں، تو یہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے ایسے تعلقات کا، بیکار قسم کی آپ کی دوستیاں اور بیکار قسم کی آپ کے یہ تعلقات۔ اصل سب سے بڑھ کر والدین ہے، تو وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ اور تیسری بات جب بیان کرنے کی باری آئی نا تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور ایسے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ یہ بات مسلسل کہتے رہے، اتنی دفعہ کہی، اتنی دفعہ کہی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ اب خاموش ہو جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی دفعہ آپ نے کہا ہوگا کہ صحابہ نے کہا کاش کہ آپ چپ ہو جائیں۔ وہ بات کیا تھی؟ الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات، جھوٹی بات، جھوٹی بات، یعنی کہ آپ نے دو نافرمانیاں بیان کرنے کے بعد جب تیسری کی باری آئی اس کو دہراتے رہے، دہراتے رہے، دہراتے رہے۔ اس کی خطرناک ہونے کو، اس کے بڑا ہونے کو آپ نے یوں بیان کیا۔ جھوٹی بات کے اندر جھوٹی گواہی بھی شامل ہے، جھوٹی بات کے اندر کسی پر الزام تراشی بھی شامل ہے۔ جھوٹ جہاں بھی بولا جائے، تجارت میں، عبادت میں، معاملات میں، جہاں کہیں بھی بولا جائے وہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار دہرایا کہ تم جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ۔ اس لیے بھائیو خاص طور پر گواہی کے معاملے میں کبھی کسی کی جھوٹی گواہی نہ دیں، کبھی اعتماد اور حسن ظن کی بنا پر ایسے خام خواہ کسی کی گواہی نہ دے دیں۔ کوئی بندہ بھول بھی سکتا ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں جھوٹی گواہی کے خطرناک ہونے کو اور اس کے بہت خوفناک ہونے کو بیان کرتی ہے کہ آپ مسلسل آپ بیان کرتے رہے اور آپ ٹیک چھوڑ کے اپنی حالت بدل کے بیٹھ گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2654۔